بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ فضائل نماز حکایت۔ شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و ودائع بھی چھوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین و خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں۔ کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند شوقیہ اشعار پڑھے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھی۔ بس ایک مرتبہ خالی ہو گیا کہ کام کر لینا ہے۔ 40 برس تک ہم لوگ 4 دن تک نہیں پڑھ سکتے۔ 4 دن ہے کوئی ایسا مرد مجاہد 4 دن تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ دل پر لینے کی بات ہے بھئی۔ شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ ایک رات خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے اور اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہائے رہے۔ وہاں چند نوعمر لڑکیاں پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ ابوبکر ضریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئی، مگر ایک ان میں نہایت بدصورت بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہیں کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی۔ اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے اور موت بھی وہاں نہیں آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب بھی مجھے نیند آتی اور یہ اشعار یاد آتے تو یہ نیند بالکل اڑ جاتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو دیوانی بتائی جاتی۔ میں نے 7 دینار میں خرید لی اور اپنے گھر لے آیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی حالت یہ تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکلا جاتا تھا۔ نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی اور یہ کہنے لگی اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرما۔ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، یوں کہو کہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں نہ کھڑا رکھتا۔ پھر اونھے منہ گر گئی اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہیں اور دل جلا جا رہا ہے اور صبر جاتا رہا اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور اضطراب سے چین ہی نہیں؟ یا اللہ، اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے دعا کی یا اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو چلی، اب مجھے اٹھا لیجیے۔ یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ پہلے عبادتوں کا بھی جو ماحول تھا آج ہے ایسا کچھ بھی؟ اس کا کوئی عشر عشیر بھی ہے؟ کوئی ایک شمہ بھی؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا سب۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر کہتے ہیں دہلی کے اندر صرف ایک شہر دہلی کے اندر 1000 مدارس تھے
اور 200 مدرسے ایسے تھے جس میں بخاری تک کی تعلیم ہوتی تھی. صرف دہلی شہر کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک شہر. اور لوگوں کی دینداری یہ تھی کہ گھر میں باندی بھی حافظ ہوا کرتی تھی، نوکرانی. گھر کے اندر کام کرنے والی باندی اور نوکر اور نوکرانی دونوں حافظ ہوا کرتے تھے اور عالم بھی ہوا کرتے تھے. عام دینداری ایسی تھی. تو اللہ کی رحمتیں بھی تھی، چین سکون بھی تھا زندگی کے اندر. تیری میری نہیں تھی. اب آج تیری میری سے فرصت نہیں تو عبادت کب کرے گا آدمی، ہے نا؟ یہ عبادت یہ جنت کی چابی ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بہت اچھی بات پڑھی. بندگی بندگی چاہیے، عبادت چاہیے، نہ کہ پیغمبر زادگی. پیغمبر کا بیٹا ہوگا تو بھی چھوٹے گا نہیں اعمال کے بغیر. نبی کا بیٹا ہے اور اعمال نہیں تو بھی چھوٹے گا نہیں. بندگی چاہیے، عبادت چاہیے، اعمال چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور وہ کر کے بتا کر گئے. ایک مرتبہ طے کر لیا کہ اب عشاء کے وضو سے فجر پڑھنی ہے تو 40 برس تک پڑھی. اللہ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، دعا پڑھ لو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.